شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو بحق محمد و آل محمد اپنی حفاظت میں رکھیں، الہی آمین۔ عجب ہے معجزہ ایک بے وطن کے چہلم پہ، کروڑوں لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ جس نگر میں سانس لینا بھی سکون ہے، عشق کی زبان میں اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا وہ واحد درس گاہ ہے جہاں لوگوں کو انسانیت کا درس ملتا ہے۔ تمام زائرین امام حسین علیہ السلام راہ عشق کی طرف گامزن ہیں۔ جو دل میں مودت اہل بیت لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے مشتاق ہیں، خوش نصیب ہیں ایسے تمام افراد جن کے ناموں کی فہرست باب الحوائج شہنشاہ وفا مولا عباس علمدار علیہ السلام نے بنائی ہے۔ آج کی ویڈیو تمام ایسے زائرین کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی جو کربلا کی جانب بائی روڈ سفر کر رہے ہیں اور زندگی میں جو پہلی بار زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام آپ سب کا اپنے در پر آنا قبول و منظور فرمائیں، الہی آمین۔ تمام زائرین کو معرفت کے ساتھ زیارت نصیب ہو۔ ان تمام لوگوں کے لیے چند ضروری ہدایات جو پہلی بار زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بائی روڈ سفر کر رہے ہیں۔ بائی روڈ سفر کرنا آسان نہیں ہے، سفر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر قافلہ سالار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مظلوم امام حسین علیہ السلام کے مہمانوں کا خاص خیال رکھیں، لیکن بہت دفعہ زائرین کی وجہ سے ہی قافلہ سالار کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو لوگ بائی روڈ سفر کر رہے ہیں وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والی بات نہیں، بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ سفر لمبا اور کٹھن ہے، برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ سفر میں ہر طرح کے لوگوں سے سامنا ہو سکتا ہے، اچھے اخلاق کے لوگ بھی ملتے ہیں اور غصے والے بد مزاج لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ ان چیزوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے صرف اس شوق کو دل میں زندہ رکھیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور دوران سفر کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ نرم مزاج رہیں، غصے پہ قابو رکھیں، سفر کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہیں۔ اجر مولا حسین علیہ السلام سے مانگیں کہ مولا میں جو بھی مشکلات سفر میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، مولا آپ کی محبت میں آپ اس کا اجر دینا۔ آپ زیارت کے مقصد کو زندہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ غصہ ہمیشہ غلط بات پر ہی آتا ہے، صحیح بات پر تو غصہ آتا ہی نہیں۔ اس غلط بات کو ہی برداشت کرنا اور اس پر غصہ نہ کرنا، یہی صبر ہے۔ تو دوران سفر صبر کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی ہمیں صبر کا درس دیا۔ جس بس میں بیٹھیں اسے صاف رکھیں، بس کے تمام مسافر ایک دوسرے کا خاص خیال رکھیں۔ سالاروں سے جو پہلے سفر کے لیے پیسے طے کیے ہوئے ہوں وہی دیں، وہاں پہنچ کر ان کے مانگنے پر بھی انہیں مزید پیسے نہ دیں۔ سفر کے دوران کسی کو ادھار نہ دیں۔ سفر میں صرف ضروری سامان رکھیں۔ اپنا کرونا ویکسینیشن کارڈ، اپنا ID کارڈ لازمی ساتھ رکھیں، کیونکہ بارڈر کراس کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کو ایرانی بارڈر کراس نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سفر میں کم سامان رکھیں، خشک میوہ جات اور موسم کے لحاظ سے چند سوٹ رکھیں، اور ایسے تمام افراد جنہوں نے نجف سے کربلا بائی واک جانا ہے، مشی کرنی ہے، وہ تمام افراد جب نجف اشرف کی سرزمین پر پہنچیں تو مولا علی علیہ السلام کے حرم میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور اللہ کریم کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی محبت سے نوازا۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی اور ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار یہ تیری خاص نعمت اور فضل ہے۔ پھر نجف اشرف سے پیدل کربلا کی جانب سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سفر کے لیے اپنے ساتھ ایک شولڈر بیگ رکھیں جس میں ایک سوٹ رکھیں۔ اس کے علاوہ کمفرٹیبل شوز پہنیں جس سے آپ کو چلنے میں آسانی ہو۔ نجف اشرف سے لے کے کربلا تک پیدل چلنا ہوتا ہے، اس لیے اپنے ساتھ آرام دہ جوتے رکھیں، تھوڑا سامان رکھیں۔ اچھے کھانوں اور بہترین بستروں کے لیے قافلہ سالاروں سے بحث مباحثہ نہ کریں، کیونکہ آپ قافلہ سالاروں کے مہمان نہیں ہیں، آپ سب مظلوم امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں۔
بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی زائر کی خدمت کریں یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس نیت سے کریں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں، اور آپ کے ساتھ جو زائر جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں یا جس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام کا مہمان ہے۔ یہ سفر صرف پاکستان سے ایران بارڈر تک ہی مشکل ہے، آپ کے اپنے ہی ملک کا سفر مشکل ہے، لیکن جیسے ہی آپ بارڈر کراس کریں گے تو عقل دنگ رہ جائے گی اپنی مہمان نوازی دیکھ کر۔ یہ اللہ کریم کا خاص فضل اور خاص کرم ہے کہ وہ آپ سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف بخش رہا ہے۔ دوران سفر کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اب آپ روضہ امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچنے والے ہیں، قدم آہستہ کر لیں، نگاہیں جھکا لیں۔ جیسے ہی مظلوم کربلا کے گنبد پر پہلی نظر پڑے تو جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ سب زائرین سے التماس ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے ملک پاکستان کے لیے ضرور دعا مانگیں، فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے، اچھے حکمران سے نوازے، پاکستان کا نام تا قیامت رہے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد ہو۔ الہی آمین۔ اور جتنے بھی لوگ دنیا کے کسی بھی خطے سے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان کی زیارت قبول ہو۔ امام عصر ہے، روز جزا کا ضامن ہے، کریم کرب و بلا کبریا کا ضامن ہے۔ پکارتے تھے پیغمبر علی کو خیبر میں، علی کدھر ہے جو خیر الورا کا ضامن ہے۔ جگر فگار تھا ہر جانب حسین بڑا، حسین اجڑے دلوں کی بقا کا ضامن ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایسے تمام زائرین کی رہنمائی کرنا تھا جو پہلی بار بائی روڈ کربلا کی طرف سفر کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں۔